قل آپ فرمائیے، قل آپ کہیے، آپ فرمائیے، اور سیاق و سباق کی نسبت سے ہم کہہ سکتے ہیں آپ ان سے پوچھیے، سیاق و سباق کے اعتبار سے، کیونکہ آگے سوالات ہیں۔ قل آپ ان سے پوچھیے، من کون، یرزقکم تمہیں رزق دیتا ہے، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے۔ من یرزقکم من السماء والارض تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ ام من یا کون ہے، یملکو جو اختیار رکھتا ہے، مالک ہے، اختیار رکھتا ہے، السمع سماعتوں کا، والابصار اور بصارتوں کا۔ سماعتیں سننے کی طاقت، بصارتیں دیکھنے کی طاقت، کان، آنکھیں، اس کا مالک کون ہے، ان کا اختیار کون رکھتا ہے؟ ومن اور کون، یخرج نکالتا ہے، الحی زندہ کو، من المیت مردہ میں سے، ویخرج اور نکالتا ہے، المیت مردہ کو، من الحی زندہ میں سے۔ ومن اور کون، یدبر جو انتظام کرتا ہے، الامر سارے کاموں کا۔ ومن یدبر الامر اور کون ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے، یہ ہے تدبیر امور۔ کون ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے، سارے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ تو یہ کہیں گے، اللہ اللہ۔ فَسَيَقُولُونَ اللہ تو یہ کہیں گے کہ یہ سارے کام، آسمان اور زمین سے رزق دینا، انسان کی سماعتوں اور بصارتوں کا مالک اور اختیار، اور زندہ میں سے مردہ اور مردہ میں سے زندہ نکالنا، اور کائنات کے سارے کاموں کا انتظام کرنا، یہ سب اللہ کر رہا ہے۔ فقل تو آپ فرمائیے یا آپ پوچھئے، افلا کیا نہیں، تتقون تم ڈرتے، افلا تتقون تو پھر تم ڈرتے نہیں ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے، تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی مطلب یہ ہے، اگلی آیت اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کرے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جب رزق تمہیں رب دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، جب تمہارے وجود کی ساری صلاحیتیں تمہیں اللہ دیتا ہے، تمہارا نظام، تمہارا وجود ہو یا کائنات ہو، سب اللہ چلا رہا ہے، تو پھر جب بات ماننے کی باری آتی ہے، حکم ماننے کی باری آتی ہے، سر جھکانے کی باری آتی ہے، تو تم کسی اور کے آگے چلے جا کے سر جھکانا شروع کر دیتے ہو، پھر تم کسی اور کی بات ماننا شروع کر دیتے ہو۔ تو تمہیں ڈر نہیں لگتا، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم کھاتے اس کا ہو اور گاتے کسی اور کا ہو، رب تمہارا وہ ہے اور سب کسی اور کے سامنے جھکاتے ہو۔ افلا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فذلکم اللہ یہ ہے اللہ، ربکم الحق تمہارا حقیقی رب، فماذا پس نہیں ہے، بعد الحق حق کے بعد، الا مگر، الضلال گمراہی، فماذا بعد الحق الا الضلال حق کے بعد تو پھر گمراہی ہے۔ فأنا پس کہاں، تصرفون تم پھرائے جا رہے ہو، فأنا تصرفون تم کہاں پھرائے جا رہے ہو۔ یعنی عام لوگوں سے یہ سوال ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کون ہے جو تمہیں الٹے راستے کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ کذالک یہ کذالکم اللہ ربکم الحق یہ اللہ ہے، یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے اور وہی تمہارا حقیقی رب ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال حق کے بعد تو پھر گمراہی رہ جاتی ہے، اور حق اللہ ہے
اور تم کہیں اور ہو تو تم گمراہ ہو. کیسا منطقی انداز ہے، سیدھا سادہ انداز، عام سمجھ میں آنے والا معقول انداز. فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کی بات تو پھر گمراہی ہے. فأنا تصرفون، تو تم خود سوچو کہ تمہیں کہاں بہکایا جا رہا ہے یا کہاں پھرایا جا رہا ہے. کذالک، اس طرح، حقت، سچ ثابت ہو کے رہا، کلمہ، فرمان، ربک، آپ کے رب کا. کذالک حقت کلمۃ ربک، اس طرح آپ کے رب کا فرمان سچ ثابت ہو کے رہا، علی الذین، ان لوگوں پر، فسقوا، جو نافرمان ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، لا یؤمنون، نہیں مانیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. چنانچہ اتنا کچھ ان کے لیے نازل کیا گیا، لیکن جو نہیں ایمان لانے کے لیے تیار وہ نہیں لا رہے. سارے دلائل واضح ہو جانے کے بعد، اور یہ بات آپ کے رب نے پہلے ہی کہہ دی تھی، اور آپ کے رب کی بات سچ ثابت ہو کر رہی، آپ کے رب کی بات سچ ثابت ہو کر رہی. قل، آپ ان سے پوچھئے، حل، کیا، من شرکائکم، تم نے جن کو معبود بنایا ہوا ہے، تمہارے معبودوں میں سے، تمہارے بنائے ہوئے معبودوں میں سے، من، کون ہے، یبدأ الخلق، جو ابتداءً پیدا کر سکے، ثم، پھر، یعیدہ، دوبارہ زندہ کر سکے. کوئی ہے تمہارے معبودوں میں سے جو پہلے پیدا کر سکے اور پھر دوبارہ زندہ کر کے دکھا سکے؟ یہ قیامت تک کے لیے ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے یہ سارے دلائل سب کے لیے ہیں. آج اگر وہ کوئی کسی کو اپنا معبود مانتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، یہ اس کے لیے بھی ہے. چاہے وہ ہندوؤں میں سے ہے، چاہے وہ سکھوں میں سے ہے، چاہے وہ یہودیوں میں سے، چاہے وہ عیسائیوں میں سے ہے، اور چاہے بدقسمتی سے وہ مسلمان کے لانے والوں میں سے کوئی ہے. قل، پوچھئے، حل من شرکائکم، کیا جن کو تم نے معبود بنایا، تمہارے شریکوں میں سے، تمہارے معبودوں میں سے کوئی ہے جو ابتداء پیدا کر سکے اور پھر دوبارہ زندہ کر کے دکھائے؟ قل، آپ ان سے فرمائیے، اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہے جو ابتداء بھی پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، اور پھر دوبارہ بھی زندہ کرے گا. فأنا، بس کہاں، تؤفکون، تمہیں گھمایا جا رہا ہے. فأنا تؤفکون، بس کہاں تمہیں گھمایا جا رہا ہے. قل، آپ ان سے پوچھئے، حل، کیا، من شرکائکم، تمہارے شرکاء میں سے جن کو تم نے خدا کا شریک بنایا ہوا ہے، من، کوئی ہے، یہدی، جو رہنمائی کر سکے، الی الحق، حق کی طرف. تمہارے شرکاء میں سے، تمہارے بنائے ہوئے بناوٹی معبودوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ قل، آپ فرمائیے، اللہ یہدی للحق، اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. افا من، کیا وہ جو، یہدی، رہنمائی کرتا ہے، الی الحق، حق کی طرف، کیا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، احق، وہ زیادہ حقدار ہے، ان یتبع، کہ اس کی بات مانی جائے، اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، ام من، یا جو، لا یہدی، جو کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتا، الا، سوائے اس کے کہ ان یہدا، اس کی رہنمائی کی جائے، سوائے اس کے، یعنی جو خود کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتا بلکہ وہ تو لوگوں کی رہنمائی کا محتاج ہے. ارے تم اس کو معبود بناتے ہو، تم نے اس کو معبود بنایا ہوا ہے. معبود تو وہ ہے نا کہ جو رہنمائی کر سکتا ہے. فما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، کیفا، کیسے، تحکمون، تم فیصلے کر رہے ہو،
فما لکم تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون تم کیسے فیصلے کر رہے ہو، وما اور نہیں، یتبعو چل رہے یہ لوگ، اکثرہم ان میں سے اکثر، الا مگر، ظنا ظن پر، ان میں سے اکثر ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ظن پہ چل رہے ہیں۔ ظن کا مطلب کیا ہے؟ غلط فہمی، غلط فہمی مطلب کسی شخص کے ذہن کے اندر کوئی گمراہی پیدا ہوئی یا غلط فہمی پیدا ہوئی، غلط فہمی پیدا ہوئی کسی شخص کے ذہن میں، اچھا اس نے اپنی غلط فہمی پر دو چار دلائل گھاڑ لیے، گھاڑ کر اس نے ایک دو بندوں کو بتائے، کوئی اس کی بات ماننا شروع ہو گیا، ایک شروع ہو گیا، دو شروع ہو گئے، چار شروع ہو گئے، 8 شروع ہو گئے، 10 شروع ہو گئے، کرتے 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 وہ لوگوں کی سوچ بن گئی، لوگ چل پڑے، کس پہ چل رہے ہیں؟ غلط فہمی پر۔ وما يتبع اکثرهم الا ظنا، ان میں سے جو اکثریت ہے وہ ون کے پیچھے، خیال، گمان، غلط فہمی، اس کے پیچھے، مس انڈرسٹینڈنگ، اس کے پیچھے چل رہی ہے۔ ان الظن بے شک جو غلط فہمی ہوتی ہے، لا یغنی وہ نہیں کام آتی، من الحق کی حق کے مقابلے میں، شیئا کچھ بھی۔ اب جب اللہ تعالی حق نازل فرما رہے ہیں، قرآن نازل فرما رہے ہیں، تو حق اور علم اور دلیل اور قرآن کے ہوتے ہوئے کسی غلط فہمی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اٹھا کے پھینکو ان غلط فہمیوں کو، ان گمانوں کو، ان خیالات کو۔ اب کوئی باطل تحریک، گمراہ تحریک اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اس کے پیچھے غلط فہمی نظر آئے گی۔ حتیٰ کہ لوگوں نے، مسلمان کہلانے والے لوگوں نے اسلام کے مقابلے پر ایک اور دین ایجاد کیا۔ بنیاد کیا تھی؟ غلط فہمی۔ وہ اکبر بادشاہ گزرا، دین الہی ایجاد کیا، دین الہی ایجاد کیا، پیچھے کیا تھی؟ غلط فہمی۔ غلط فہمی کیا تھی؟ غلط فہمی کہہ لیں، گمراہی کہہ لیں، غلط فہمی یا گمراہی یہ تھی کہ بھئی 1000 سال کوئی بھی دین 1000 سال سے زیادہ نہیں چلا، تو اس دین کو بھی 1000 سال ہو گیا ہے، تو اب نیا دین ہونا چاہیے، یہ اپنا ٹائم پورا کر چکا ہے، نیا دین ہونا چاہیے۔ چلو جی ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے جی، ہم نیا دین لے کے آتے ہیں، چلو جی چل سو چل۔ کیونکہ یہ بات بادشاہ کے حاکم حکمران کے ذہن میں ڈالی گئی، اس کے پاس طاقت تھی، قدرت تھی، اختیار تھا، وہ چل پڑا اور اس نے بزور بازو اس کو نافذ کرنا شروع کر دیا۔ اور ہم جس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر یہ ہندوستان ہے، یہاں پر مغلوں کی حکومت تھی، اکبر یہی تھا، اور یہاں پر دین الہی شروع ہو گیا۔ اس ہندوستان کے اوپر دین الہی کا تجربہ بھی کیا گیا۔ وما يتبع اکثرهم، ان کی اکثریت جو ہے وہ کس کے پیچھے چل رہی ہے؟ الا ظنا، ایک گمان، خیال، غلط فہمی۔ ان الظن بے شک جو گمان، غلط فہمی ہے، لا یغنی من الحق شیئا، حق کے مقابلے پر وہ کوئی کام نہیں آتی۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم خوب جاننے والے ہیں، بما یفعلون جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ ایک نا سعودی عرب کے عالم تھے، وہ ایک دفعہ بیان کر رہے ہیں، بیان کرتے کرتے وہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ دو شخصیات ہیں، ایک استاد ہوتا ہے اور ایک والد ہوتا ہے، تو دونوں کا اپنی اپنی جگہ مقام ہے، والد کا اپنی جگہ بڑا مقام ہے، استاد کا اپنی جگہ بڑا مقام ہے۔ تو اب والد کا درجہ زیادہ ہے یا استاد کا درجہ زیادہ ہے؟ اب والد تو صرف پیدا کرتا ہے، جبکہ استاد جو ہے وہ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ تو اسی لیے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ استاد کا درجہ جو ہے وہ والد سے زیادہ ہے۔ والد کیا کرتا ہے؟ آسمان سے نیچے اتارتا ہے زمین پر، استاد کیا کرتا ہے؟ وہ زمین سے اٹھاتا ہے اور آسمان پہ پہنچاتا ہے۔ واہ واٹ اے لاجک ہے نا۔ ایک دفعہ آدمی کہتا ہے یار کیا کمال کی بات کی ہے، میں تو
سن کے حیران رہ گیا ہوں، ایسی کمال کی بات سنی نہیں کبھی۔ وہاں ہندوستان کے ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے، مولانا مظفر کاندلوی ان کا نام تھا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ نے جو استدلال کیا ہے وہ استدلال ہی غلط ہے۔ غلط اس لیے ہے کہ جو والد ہے اس کا مقام قرآن و حدیث سے متعین ہے۔ جس کا مقام قرآن و حدیث سے متعین ہے اس کے مقام کا موازنہ آپ کر رہے ہیں اس شخص سے جو صرف آپ کی سوچ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی والد اور استاد کا کمپیئر نہیں کیا ہے کہ والد بڑا ہے یا استاد بڑا ہے، ہر جگہ باپ کا مقام بیان کیا۔ جب اللہ اور اللہ کے نبی نے ماں اور باپ کا مقام بیان کیا ہے تو آپ استاد کو کہاں سے اوپر لے کے جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں میرے ذہن میں یہ بات پتہ نہیں کیوں نہیں آئی کہ جب ایک حق موجود ہے، حق کیا ہے؟ اللہ کا فرمان، اللہ کے نبی کا فرمان، اس کے مقابلے میں کوئی بندہ اپنی سوچ لے کے آئے، السلام علیکم سائڈ پہ رکھو بھائی، کہتے ہیں میں اتنی بڑی بات نظر انداز ہو گئی مجھ سے کہ جب حق موجود ہے تو گمان کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، گمان کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ تو ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ جو آج کل نئے نئے اٹھ رہے ہیں نا سوچ، بیانیہ، آئیڈیاز، وہ یہی ہے، وہ یہی ہے۔ کسی شخص کے ذہن میں کوئی الٹا خیال آ گیا، شیطان نے ڈال دیا، اور اس کے دو چار دلائل اس کے ذہن میں ڈال دیے، لوگ وہ ایک نیا دین اور نیا فلسفہ لے کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن جو ہے، غلط فہمی جو ہے، حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز اور ہے، وہ یہ کہ پیر صاحب کا مقام بہت بلند ہے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل ہے، کوئی شک نہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اگر پیر صاحب اللہ کے نیک بندے ہیں اور وہ انسان کی صحیح اصلاح کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے بھائی، کوئی شک نہیں ہے۔ اب لوگ پیر کو ماں باپ سے بھی اوپر لے کے جاتے ہیں، ماں باپ سے بھی اوپر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں اپنے بعد جس ہستی کا مقام بیان کیا ماں باپ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب اگر کوئی بے شک جتنا مرضی وہ نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، صاحب شرع ہے، لیکن وہ کبھی بھی ماں باپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ کسی پیر کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں ہے، ہاں تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور باپ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ باپ تمہاری جنت ہے، اور جنت کا سب سے بہترین دروازہ تمہارا باپ ہے، والد ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، عورت ہے اس کے لیے خامد ہے، اس کے لیے خامد ہے عورت کے لیے، ٹھیک۔ پیر صاحب عورت کے لیے آخری کسی درجے میں آتے ہوں تو آتے ہوں، خامن کہے پیر صاحب چھوڑ دو فوراً چھوڑ دو، اور پیر صاحب کہیں خامن چھوڑ دو، پیر صاحب چھوڑ دو، پیر صاحب کو چھوڑ دو۔ تو کوئی ایسا پیر ہو نا جو کہے اپنا خامن چھوڑ دو، اس پیر کو چھوڑ دو، اور خامن کہے پیر کو چھوڑ دو، چھوڑ دو، فوراً چھوڑ دو۔ پیر کہے ماں باپ کو چھوڑ دو، اس پیر کو چھوڑ دو۔ ماں باپ کہیں پیر صاحب کو چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ ماں باپ مقدم ہے، خامن مقدم ہے، یہ ہے حق۔ باقی جو باتیں بنی ہوئی ہیں وہ کیا ہیں؟ ظن۔ وما یتبع اکثرهم الا ظن، اکثر لوگ ظن کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن حق کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم، جاننے والے ہیں، بما یفعلون، جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ایک اور مثال دوں آپ کو، دنیا کفر سے ڈراتی ہے، کفر بہت بڑی طاقت ہے، وہ ان کے پاس یہ وہ ہے، یہ کیا ہے؟ ظن ہے، ایک غلط خیال ہے۔ اور سب سے بڑی طاقت کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ کفر کے ہاتھ میں تھوڑی سی طاقت آ گئی ہوگی، معمولی سی آ گئی، ممکن ہے تھوڑی بہت آ گئی ہو، اس کو اللہ سے کوئی موازنہ نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے۔ ایک شخص گزرا ہے، اس کا نام تھا ملا محمد عمر، افغانستان کا وہ
کچھ عرصہ حکمران بھی رہا ہے، اور جو افغانستان کے جو طالبان تھے، اچھے جو لوگ تھے، ان کا حاکم تھا، امیر بھی کہتے تھے ان کو۔ جب امریکہ نے حملہ کیا نا، اسامہ بن لادن کا کیس تھا، اور امریکہ نے جب حملہ کیا تو بہت سارے ممالک نے ان سے کہا آپ کس سے پنگا لے رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے یہ کون ہی سپر پاور ہیں؟ آپ کو پتا ہے ان کے پاس کیا کچھ ہے؟ آپ کو پتا ہے ان کے پاس کیا کچھ ہے؟ اس بندے نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ہم اللہ کی طاقت ان کے اوپر ماریں گے، اللہ کی طاقت، اور ان کا بھیجا اڑا دیں گے۔ اچھا، ہم جیسے لوگ پاگل ہے یار، دماغ خراب ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ملا انہوں نے کبھی باہر کی دنیا دیکھی ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر واقعتاً ایسا ہوا کہ اس نے اللہ کی طاقت جو ہے نا وہ بادل کے بھیجے پہ ماری۔ اب تھوڑا سا معاملے خراب ہو گئے ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے اور سیدھے راستے اللہ آسان کرے۔ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، ان کی جو اکثریت ہے نا وہ ظن کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور ظن جو ہے، اس لیے آپ دیکھیں دنیا اسلام جو ہے وہ کفر کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ منتیں اور ان کی چھتری لینا اور ان کی طاقت حاصل کرنا اور ان کی حفاظت لینا، اور ان کو خوش کرنے کے لیے نذرانے اور جہاز اور ڈالر اور ریال اور دینار، یہ سب ان کو خوش کرنے کے لیے، کفر ہم سے راضی رہے، کفر ہم سے خوش رہے۔ ہاں، یہ کیوں؟ یہ سوچ، اس سوچ کے ساتھ کہ کفر بہت بڑی طاقت ہے، یہ ہے ظن، یہ ظن ہے۔ اور حق کیا ہے؟ حق کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر اعلان فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں میں تمہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتا ہوں، مان لو اس کو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ پر ایمان لانے والے اس وقت چند لوگ ہوں گے، کوئی 10-12-15 لوگ حضور کے ساتھ ہیں، اور حضور ایک بات کہہ رہے ہیں، حضور ایک بات کہہ رہے ہیں، اور وہ بات پتہ کیا تھی؟ عرب و عجم کے حاکم بن جاؤ گے، اس کلمے کو لے لو، عرب و عجم کے حاکم بن جاؤ گے۔ جناب آپ کے پاس کون ہے؟ کون سا آپ عرب و عجم کے حاکم بن گئے جو کہہ رہے ہیں کہ کلمہ لے لو؟ 4 بندے آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ انسانی سوچ ہے، یہ انسانی سوچ، 4 بندے آپ کے ساتھ، بات کا آپ کیا کر رہے ہیں عرب و عجم کے حاکم بن جاؤ گے؟ یہ ایک انسانی سوچ۔ کفار نے مذاق اڑایا، کہا بہت کچھ کہا اس موقع پر۔ یہ حق ہے، کیوں؟ اللہ کی طاقت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سسٹم اور اس نظام اور اس طاقت سے مرعوب نہیں ہے جو اس وقت دنیا کے پاس تھی، جو کفار کے پاس ہے، مرعوب نہیں ہے، ڈر کے ان کے پیچھے نہیں بھاگ رہے کہ جناب میں نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں، طاقت یہ ہے، قوت یہ ہے، حق یہ ہے۔ اچھا، ان اللہ عالم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ چلیں جی بس آج یہاں پر